یا بعض بزرگان دین سے ہم نے آپ سے سیکھا ہے کہ شیخ فنا فی شیخ ہو جائے، پھر فنا فی شیخ سے وہ فنا فی رسول، پھر فنا فی رسول سے فنا فی اللہ ہوتا ہے. تو فنا فی اللہ جو مرید ہوتا ہے تو کیا وہ اپنے شیخ کو بھول جاتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ترقی کرتا ہے، کیونکہ شیخ جو مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، ایک وسیلہ ہے. اس سے جب معاملہ آگے چلتا ہے تو وہ اس کو آگے کر دیا جاتا ہے. نسبت ختم نہیں ہوتی اس کی، نہ وہ شیخ پر تبرہ کرے گا یا وہ شیخ پہ تکبر کرے گا، نہ وہ اپنی نسبت کو توڑے گا. وہ تو پھر معاملہ ختم ہی ہو جائے گا نا اس کا. یہ نہیں، وہ اپنے معاملے کو رکھے گا شیخ کے ساتھ نسبت کے اعتبار سے. لیکن اگر وہ فنا فی شیخ ہو گیا، اب اس کا آگے کا معاملہ شروع ہو گیا، تو اس کی توجہ ہٹ جائے گی شیخ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائے گی. تو زیادہ تر معاملات میں وہاں توجہ جائے گی. ہو سکتا ہے زیارت بھی ہو جائے، زیارت ہوگی تو آگے کے معاملے پھر تو اس کو وہی خیال رہے گا، اس کو جو کچھ کرے گا وہ اسی خیال میں رہے گا. پھر جب معاملہ آگے چلے گا، جب تجلیات الہی کا معاملہ آئے گا تو پھر اس کی توجہ اس طرف شفٹ ہو جائے گی. نہ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا معاذ اللہ، نہ شیخ کو چھوڑا، صرف توجہ کا ارتکاز بدلتا جا رہا ہے. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات ایک ہی شکل میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے اس کو اپنے شیخ میں نظر آتے ہیں روحانی طور پہ، شکل وہی رہے گی لیکن تجلیات رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں نظر آنا شروع ہوں گی اس کو. اسی طرح جو وہ تجلیات الہیہ شیخ کی شکل میں نظر آئیں گی، شیخ کے اس میں یعنی پیکر میں تجلیات اس کو نظر آئیں گی. تو یہ دونوں معاملات چلتے ہیں. اس کو اسی برائے میں لیں گے کہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق منقول ہے کہ آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے یاد کیوں نہیں کرتی؟ اس پر انہوں نے عرض کی کہ مجھے اللہ کی یاد سے فرصت ہی نہیں ملتی. ہاں بالکل، کیونکہ یہ ہو جاتے ہیں معذور. تو ایک وقت کے اعتبار سے جب وہ اس معاملے میں ہوتے ہیں تو کس طرح توجہ کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کی نہیں ہوتی، ان کو ہوش نہیں ہوتی، تو پھر کسی اور طرف کہاں توجہ کریں گے؟ اور یہ وقتی ہوتا ہے. ہاں، جب ایک منزل آتی ہے تو اس کے اثرات طاری ہو جاتے ہیں نا، پھر دوسری کیفیت آتی ہے، فیز چینج ہو جاتا ہے. جیسے گرمیوں میں ہم سب ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہیں، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اور سردیوں میں ٹھنڈے ہاتھ والے سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے، کہتے ہیں دور سے سلام کر لو، بس ہاتھ بھی نہیں. وہ اسٹیج آ گئی نا، وہ فیز بدل گئی ہماری. اسی طرح برسات میں الگ معاملہ ہوتا ہے، جب بارشیں نہیں ہوتی الگ معاملہ ہوتا ہے. رات اور دن کا بھی فرق ہوتا ہے ہمارا. رات میں کچھ اور کیفیت ہوتی ہے انسان کی، اور دن میں کچھ اور کیفیت ہوتی ہے. شیخ کی توہین تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، شیخ کی تو یہ قانون ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ انسان جو ہے وہ جب چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو اپنے باپ کو دور سمجھتا ہے، ماں کو قریب سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اور ماں سے بڑی محبت کرے گا، ماں 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 کرے گا. پھر تھوڑا بڑا ہوگا تو باپ کا احترام کرے گا، ماں سے محبت کرے گا، لیکن اتنی بات نہیں مانتے بچے، باپ کی پھر بھی مانتے ہیں. اور پھر تھوڑا کماؤ پود ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں میں تو اپنا میرا بزنس ہے. تو اب ان کے باپ جیسے ہے وہ تنخواہ دار ہے، اب وہ باپ کی وہ اہمیت نہیں رہے گی ان کے. مشاہدہ بتا رہا ہوں. اور اگر باپ ریٹائر ہو جائے گا، اب یہ خرچی دینا شروع ہو جائے گا باپ کو، پھر تو اہمیت بالکل ہی نہیں رہے گی.
تو ماں باپ وہی ہیں، بچہ بھی وہی ہے، لیکن بچے کی سٹیج بدل رہی ہے. اور والدین کو خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اس قابل ہوا ہے. نہیں، نہ اس کا شیخ اس سے نفرت کرے گا، یہ کہاں جا رہا بھائی، ارے تو کیا فنا فی رسول ہو جائے گا اب کیا. اب یہ بلکہ یہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اس کو ترقی دے. یہ ان کی کمائی ہے، سبحان اللہ. یہ ان کی کمائی ہے. جیسے مرید ترقی کرتا ہے تو پیر کو خوشی ہوتی ہے. بلکہ یہ کہتے بھی ہیں، بعض بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لے کر آئے، تو میں فلاں کا نام لوں گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو ارشاد فرمایا تھا غزوہ خیبر کے وقت کہ علی جانا، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا. اگر ایک شخص بھی تمہارے کہے سے ایمان لے آیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے. یعنی وہ شخص تمہارے کہے سے ایمان لایا، وہ اور اس کے بعد کی اولادیں، اس کی نسلیں، وہ ان کا ایمان، ان کے اعمال سارے تمہارے نامہ عمل میں لکھے جائیں گے. اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو وہ مرید کتنا آگے چلا جائے، اس کا نامہ اعمال تو پیر کے اس میں سے گزرے گا نا. تو جو کچھ اس کو ذاتی کمال حاصل ہوں گے اس کی برکتیں شیخ کو انڈرسٹوڈ ہے کہ ملیں گی. کیونکہ اس میں فیض جو ہے وہ پھلانگتا نہیں ہے. فیض ایک سیکوینس سے بہتا ہوا آتا ہے. جو مرید کو ملے گا اس کا حصہ شیخ کو پہلے پہنچے گا، پھر مرید کو آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ مرید کو مل جائے اور شیخ ایسے ہی رہ جائے، پیاسا رہ جائے. ایسا نہیں ہوتا. اس کو ملے گا تو اس کو کس بات کی پریشانی ہے. جتنا بھی کوئی چلا جائے آگے، ہے تو مرید ہی نا اس کا. کوئی مورے